بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی سیریز میں 137 نمبر قسط آج ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس قسط میں ہم بیان کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگی قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک جیسے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف، رحم اور حکمت کے درمیان ایک غیر معمولی توازن کی عکاسی کرتا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں نے قریش کی فوج سے 70 کے قریب کفار کو گرفتار کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں سے کیسے نپٹا جائے اس کے اہم فیصلے کا سامنا تھا۔ اس لمحے کو براہ راست سورہ انفال آیت نمبر 67 سے 70 میں مخاطب کیا گیا، جو جنگی قیدیوں کے مناسب ہینڈلنگ کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور دور اندیشی پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال آیت نمبر 67 میں فرماتا ہے، کسی نبی کے لیے اس وقت تک قیدی ہونا ممکن نہیں جب تک کہ وہ زمین کو پوری طرح مسخر نہ کر لے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، لیکن اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بہت سے قیدیوں کو سزائے موت دینے کے بجائے فدیہ دینے کا فیصلہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بعض صحابہ نے نرمی کی حمایت کی اور قیدیوں سے فدیہ قبول کرنے کی تجویز پیش کی، اس امید سے کہ اس سے ان کے دل بھی اسلام کی طرف نرم ہو جائیں گے۔ دوسرے جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقبل میں ہونے والی جارحیت کو روکنے کے لیے ان کی سزائے موت کی وکالت کرتے ہوئے ایک مضبوط نقطہ نظر کی دلیل دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر زیادہ ہمدردی کے راستے کا انتخاب کیا، قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں تاوان لینا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ فیصلہ قبل از وقت تھا، کیونکہ قریش ابھی پوری طرح مغلوب نہیں ہوئے تھے، اور اس کا مقصد دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی اگلی آیت نمبر 68 میں بیان فرماتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس کے لیے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچ جاتا۔ یہ آیت وعدہ کرتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پہلے ہی رحم اور معافی کا حکم نہ دیا ہوتا تو فدیہ قبول کرنے کا فیصلہ سنگین نتائج کی صورت میں نکل سکتا تھا۔ یہ مومنین کے لیے ایک سبق تھا کہ عدل اور جنگ کے معاملات میں خدائی رہنمائی کو ذاتی جذبات یا مالی فائدے پر مقدم ہونا چاہیے۔ پھر بھی یہ آیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت نہیں کرتی، بلکہ مستقل کے فوجی مصروفیات کے لیے ایک اصول طے کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور یقین دلایا کہ آپ کی نیت اچھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 69 میں فرمایا، بس تم نے جو مال ایک نعمت لی ہے اسے حلال اور پاک سمجھ کر کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پہلے کی وارننگ کے باوجود یہ آیت مسلمانوں کو اس وقت تک فدیہ سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دیتی ہے جب تک وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور مقصد کے اخلاص کو برقرار رکھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام مادی فائدے کی ممانعت نہیں کرتا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور عدل و انصاف کے قیام کے حتمی مقصد کو کبھی بھی زیر نہیں کرتا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ان قیدیوں کی تعریف کرتا ہے جن کے دلوں میں نیکی تھی، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 70 میں ان کی اسلام قبول کرنے کا اشارہ دیا گیا۔ اے نبی، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دے جانتا ہے تو وہ تمہیں اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت اس رحمت اور امید کو ظاہر کرتے ہیں جو اسلام کے دشمنوں کے لیے بھی پیش کی گئی تھی۔ بعد میں بہت سے قیدیوں نے اسلام قبول کیا، جن میں ابو سفیان جیسی اہم شخصیات بھی شامل تھی، جو آگے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ ہمدردانہ مشغولیت اور اسلام کی دعوت کی یہ پالیسی حتیٰ کہ جنگ کے زمانے میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم
کی حقیقی کردار کی عکاسی کرتی ہے۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک صرف وہی سے تھا بلکہ آپ کی فطری رحمت سے بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3046 کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی۔ بہت سے قیدیوں نے بعد میں بیان کیا کہ مسلمان انہیں اپنے کھانے سے بہتر کھانا دیں گے۔ کچھ کو بغیر تاوان کے رہا بھی کر دیا گیا، خاص طور پر وہ لوگ جو غریب تھے یا اچھے کردار کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 67 اور 70 میں بیان کیا گیا اور اس کی تائید مستند حدیث سے ہوتی ہے، رحم کے مزاج کے ساتھ انصاف کی ایک روشن مثال تھی۔ اگرچہ وہ جنگ کے زمانے میں کمانڈر تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی ہمدردی، معافی اور دعوت کے اصولوں کو نہیں چھوڑا۔ ان کی طرز عمل نے اسیروں کے ساتھ انسانیت سلوک کی ایک لازوال معیار قائم کیا اور مشکل ترین حالات میں بھی اسلامی تعلیمات کی اخلاقی برتری کو اجاگر کیا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے آخر پر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔